اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، منہ سے نکلنے والی ہر بات جو ہے وہ لفظ کہلاتی ہے، اور بعض الفاظ بامعنی ہوتے ہیں اور بعض الفاظ بے معنی ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا لیکچر ہوگا بامعنی الفاظ پر۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بامعنی الفاظ کے لیے عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے کلمہ۔ یعنی کہ عربی زبان میں ہر بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ یہ کلمہ کی تعریف ہے۔ اب کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 3 قسم کا ہوتا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اسٹوڈنٹس، قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ہر لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ یا تو قرآن پاک میں کوئی لفظ اسم ہوگا، یا کوئی لفظ فعل ہوگا، یا کوئی لفظ حرف ہوگا۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں کلمہ اور اس کی اقسام۔ کلمہ کی تعریف کیا بتائی ہے؟ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کی تعریف کیا ہے؟ عام لفظوں میں اسم، انگلش میں آپ اس کو بولتے ہو ناؤن۔ عام مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی شخص کا، چیز کا یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، کیونکہ عربی میں اسم نام کو کہتے ہیں۔ جیسے بسم اللہ، تو اس میں آپ لوگ اسم بے ساتھ اسم اللہ، اسم نام اللہ، اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو اسم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے نام۔ تو عام الفاظ میں تو اس سے کیا مراد ہوا؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اب اسم وہ کلمہ ہے جس میں جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، یعنی کہ اپنا پورا مفہوم دے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ مثلا بابن، دروازہ ایک چیز کا نام ہے، خالدن کسی شخص کا نام ہے، طیبن اچھا ہے، کوئی چیز ہے، ہوا وہ اشارہ ہے، ضمیر ہے، انا میں، یہ سارے اسم ہیں۔ اب اسم کی بھی 2 مشہور اقسام ہیں، ایک اسم نکرہ اور ایک اسم معرفہ۔ اب اسم نکرہ سے مراد کیا ہے؟ کہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اسم معرفہ سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی خاص چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں تو الگ ہوں گی کہ وہ نکرہ میں شامل ہوں گی اور وہ معرفہ میں شامل ہوں گی، لیکن عربی میں ایک اصول ہے کہ نکرہ سے معرفہ بنایا جاتا ہے۔ تو اب نکرہ سے معرفہ بنانے کا ایک طریقہ ہے عربی میں، اس کو کہتے ہیں الف لام۔ الف لام کسی نکرہ پہ لگانے سے وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، اور اس الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام۔ کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام۔ مثلا کتابن، اب کوئی کتاب ہے، اس سے مراد کوئی کتاب ہے۔ اگر یہ اب نکرہ ہے، ایک عام کتاب ہے، اگر اسی عام کتاب کو ہم خاص بنانا چاہتے ہیں، اسم نکرہ کو ہم معرفہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کتاب سے پہلے لگا دیں گے الف لام، تو وہ کیا بن جائے گا؟ الکتاب۔ جیسے آپ لوگوں نے یہ قرآن پاک کے بالکل شروع میں جب آپ لوگ پڑھتے ہو نا سورہ بقرہ میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب، تو اب یہ کتاب جو ہے یہ خاص کتاب ہے، الکتاب۔
ٹھیک ہے. اسی طرح بیتن، بیتن سے مراد کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے. اب اس سے پہلے جب ہم الف لام لگائیں گے، اس الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام. جب الف لام لگائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ البیتو. تو یہ تو ہو گیا اسم نکرہ سے اسم معرفہ بنانے کا طریقہ. جی اس کے بعد ہے فعل. ہم کلمہ اور اس کی اقسام پڑھ رہے ہیں نا. تو فعل، فعل سے کیا مراد ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، اس کو فعل کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ انگلش میں ورب بولتے ہو. تو مثلا کوئی زمانہ پایا جائے، مثلا ضربہ، اس نے مارا. تو اب اس میں ایک تو فعل ہے نا، ایک تو اس نے کام کیا. فعل کام کرنے کو کہتے ہیں نا، یعنی فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. اب فعل کام کرنے کو کہتے ہیں، کسی بھی کام کرنے. مثلا اس نے مارا، اس نے کھایا، اس نے پیا، اس نے پڑھا، وہ سو گیا، یعنی کوئی بھی کام کرنا. لیکن اس میں کوئی زمانے کی شرط پائی جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ فعل کہلاتا ہے. یعنی کہ اب اس نے مارا تو یہ فعل ماضی ہو گیا، گزشتہ زمانے میں یہ بات پائی گئی ہے نا. وہ مارتا ہے، وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، یہ موجودہ زمانے میں اور آئندہ آنے والے زمانے میں بات پائی جا رہی ہے. تو اب چونکہ فعل میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. یہاں پر اب میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں کہ انگلش میں فعل ماضی، انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. اردو میں ماضی، حال اور مستقبل. اردو اور انگلش دونوں کے برعکس عربی میں ایک فعل ماضی ہوتا ہے اور ایک فعل مضارع ہوتا ہے. فعل ماضی میں تو وہی ہوگا نا کہ اس نے پڑھا، اس نے کھایا، اس نے مارا، یعنی گزشتہ زمانے میں کوئی کام ہو چکا. لیکن فعل مضارع میں فعل حال اور مستقبل دونوں پائے جائیں گے. مثلا وہ کام کرتا ہے یا وہ کام کرے گا. جیسے ذہبا، وہ گیا، تو یہ تو ہو گیا فعل ماضی. اور یذہبو، وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، یہ کیا ہو گیا؟ فعل مضارع. جی تیسری چیز ہے، کلمہ کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے حرف. اسم، فعل اور حرف ہم یہ پڑھ رہے تھے نا. تو حرف، حرف سے کیا مراد ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جو الگ سے اپنا کوئی معنی نہ دے یا جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے. مثلا جیسے من کا مطلب ہوتا ہے سے، الا کا مطلب ہوتا ہے پر، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف. تو اب یہ الگ سے اپنا کوئی معنی نہیں دے رہا، الگ سے کوئی مفہوم اس کا، جب تک کہ یہ کسی جملے کے ساتھ مل نہ جائے، کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر اس کی سمجھ نہیں آتی، یعنی اپنا الگ سے کوئی وجود نہیں رکھتا. تو اس کو کہتے ہیں حرف. اور اس کے بغیر جملہ بھی مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر جملہ بھی مکمل نہیں ہوتا. کہ اب جیسے ذہب زید الی المسجد، ذہب زید، ذہب گیا، زید زید الی المسجد، الی کی طرف، المسجد مسجد، زید مسجد کی طرف گیا. اور اگر ہم خالی الی کہیں تو پھر اس کا کوئی خاص مفہوم جو ہے وہ نہیں ہے. تو جملے سے ملے بغیر اس کا وجود نہیں ہے، اور جملے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کا وجود بنتا ہے. تو حروف یہ چھوٹے چھوٹے حروف ہیں، اور قرآن پاک کی تقریباً ہر آیت میں ان حروف کا استعمال ہوتا ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا؟ کلمہ اور اس کی اقسام. ہر بامانی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 3 قسم کا، اسم، فعل اور حرف. اسم
کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، وہ اسم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں تینوں زمانوں کی کوئی قید بھی پائی جائے، وہ فعل ہوتا ہے۔ اور حرف جو ہے وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئیں۔ جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔